نہج البلاغہ خطبہ شقشقیہ۔ اس خطبے میں مولا علی علیہ السلام نے خلافت کی تینوں زمانوں کی تصویر کھینچی ہے۔ یاد رہے کہ خدا کی قسم ابو قحافہ کے بیٹے نے خلافت کی قمیص کھینچ تان کر پہن لی، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ خلافت میں میرا وہی مقام ہے جو چکی کے اندر کیل کا ہوتا ہے۔ میں وہ چشمہ فیض ہوں جس سے علوم و معارف کا سیلاب نیچے گرتا ہے اور میری بلندی تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ پھر بھی میں نے خلافت کی طرف پردہ ڈال دیا اور اس منصب سے منہ پھیر لیا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے بے یار و مددگار حملہ کروں یا اس گھٹا ٹوپ اندھیرے پر صبر کروں، ایسا طویل کہ جس سے بوڑھا کوسٹ ہو جاتا ہے اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں کوشش کرتا ہو اپنے خدا سے جا ملتا ہے۔ بس میں نے دیکھا کہ ایسے حالت میں صبر ہی قرین عقل ہے۔ آخر میں نے صبر سے کام لیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار اندوں کی کھٹک تھی اور حلق میں غم کی ہڈی اٹکنے سے اچھو ہو رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری میراث لٹ رہی تھی، یہاں تک کہ پہلا خلیفہ اپنی راہ چلا گیا اور خطاب کے فرزند کو خلافت سپرد کر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بطور تمثیل عشاء کا یہ شعر پڑھا: کجا آج کا دن جناکہ کے پلان پر تکلیف سے کٹتا ہے، اور کجا وہ جب حیان اپنے بھائی جابر کے پاس آرام سے گزر رہا تھا۔ کس قدر تعجب ہے کہ اپنی زندگی میں خلافت سے سب کدوش ہونا چاہتا تھا، یا یہ ہوا کہ وہ خلافت کی گرہ اپنے بعد دوسرے کو باندھ گیا۔ کس بری طرح ان دونوں نے خلافت کے دھن آپس میں بانٹ لیے۔ بس خلافت کے ناکہ کو ایسے سخت مقام پر ڈال دیا جہاں اس کے زخم اور گہرے ہوتے جاتے ہیں اور ہاتھ لگانا دشوار ہے، جو بار بار ٹھوکر کھاتا اور پھر اس سے ازر گھٹتا تھا۔ بس خلافت کے باغ دور میں لینے والے کا یہ حال تھا کہ جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر موہر کھینچ لے تو اس کی ناک پھٹ جائے اور اگر ڈھیل دے دے تو بھاگ کر مہلکوں میں ڈال دے۔ بس خدا کی قسم، لوگ کجروی، سرکشوں، متلون مزاجی اور بے راہ روی میں آزمائے گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ وہ اپنی راہ چلے گئے، اور خلافت کا مسئلہ ایسی جماعت میں رکھا جس کی ایک فرد اپنی گمان میں مجھے بھی رکھا۔ بھلا خدا کے لیے مجھے شورا سے کیا واسطہ؟ ان میں سے پہلے کے مقابلے میں میرے برحق ہونے میں کب شک ہوا جب ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا، لیکن میں نے طریقہ اختیار کیا کہ جب وہ زمین پر منڈلانے لگے تو میں بھی جھک گیا، اور جب وہ اونچے اڑنے لگے تو میں بھی بلند ہو گیا۔ بس ان 6 اصحاب شورا میں کوئی طلحہ اپنے بغض و عناد کی وجہ سے مجھ سے پھر گیا، اور دوسرا عثمان کا بہنوئی ہونے اور دوسرا ناگفتہ ہونے کی وجہ سے ادھر جھک گیا۔ غرض اس قوم کا تیسرا آدمی پیٹ پھیلائے اپنے گوبر اور چارہ کے درمیان کھڑا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے بھائی بند کھڑے ہوئے جو خدا کا مال اس طرح خوش ہو کر کھا رہے تھے جیسے اونٹ موسم بہار کی گھاس خوش ہو کر کھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بٹ ہوئی رسی کے بل بھی نکل گئے اور اس کی بدعملی نے اس کا کام تمام کر دیا اور بسیار خوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اپنی خلافت کا پس منظر بس مجھے کسی چیز نے اتنا پریشان نہیں کیا جتنا اس امر نے کہ لوگ بچوں کی عیال کی طرح مجھ پر بیعت کے لیے ہر جانب سے ٹوٹ پڑے تھے، یہاں تک کہ میرے دونوں پاؤں کے انگوٹھے کچلے جا رہے تھے اور میرا ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ یہ لوگ بھیڑوں کے گلے کی طرح میرے گرد جمع ہو گئے تھے، لیکن جب میں نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو ایک گروہ نے بیعت توڑ دی، اہل جمل دوسرا حد سے باہر ہو گیا، خوارج اہل نہروان، اور تیسرے نے ظلم و ستم کر کے فسق و فجور سے کام لیا، اہل صفین۔ گویا ان لوگوں نے خدا کا کلام سنا ہی نہیں تھا۔ جیسا کہ فرماتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے قرار دیتے ہیں جو نہ زمین میں بے جا سر بلندی چاہتے ہیں اور نہ فساد کرتے ہیں، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم، انہوں نے سنا اور اچھی طرح سمجھا، مگر یہ آراستہ دنیا ان کی آنکھوں کو بھلی لگی اور دنیا کے نقش و نگار نے انہیں لبھا لیا۔ سنو اس خدا کی قسم جس نے دانہ چیر اور جاندار پیدا کیے، اگر بیعت کرنے والے موجود نہ ہوتے اور مددگار کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے عالموں سے لیا ہے کہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی بھوک چپ چاپ نہ دیکھتے رہے بلکہ مظلوم کا حق ظالم سے دلوائے، تو میں نے حکومت کی مہر اس کی پیٹھ پر ڈال کر آزاد کر دیتا اور آخر میں بھی اسی وہی پیالہ پلاتا جو اول نے پلایا تھا، اور تم دیکھ لیتے کہ تمہاری یہ دنیا میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔
جب امیر المومنین علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو عراق کے ایک باشندہ نے ایک تحریر آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور آپ اسے ملاحظہ فرمانے لگے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو ابن عباس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کاش آپ نے جہاں خط چھوڑا تھا وہاں سے شروع فرماتے۔ فرمایا، افسوس اے ابن عباس، یہ شکشکا گوشت کا لوتھڑا جو مستہ میں اونٹ کے منہ سے نکلتا ہے، جو ابھرا اور پھر بیٹھ گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے کسی کلام پر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کلام پر۔ اب وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں پہنچنا چاہیے تھا۔